ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ محترم بھائیوں بزرگوں، آج 26 رجب المرجب ہے، 1447 ہجری۔ یہ جو مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ منہا اربعۃ حرم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، بہت زیادہ ان کا احترام ہے، عزت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس میں ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر و مشائخ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرمائیے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیے۔ یہ دعائیں کرتے تھے، ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں ہے، کوئی دوسرا خاص کام اس مہینے میں نہیں ہے، کوئی خاص روزہ اس مہینے میں نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں چونکہ معراج ہوئی ہے تو شب معراج کو وہ شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت دیتے ہیں، اور خاص خاص نمازوں کا اہتمام یا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، روزے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں جاگنا ہے۔ ان تمام باتوں کی حقیقت میں، شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کی بالکل حقیقت ہے کہ معراج ہوئی ہے، لیکن معراج شریف کس مہینے میں ہوئی، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض کسی اور مہینے میں بتاتے ہیں، بعض رجب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کون سی تاریخ میں ہوئی یہ مشہور ہے کہ بھائی رجب کی 27 تاریخ، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ کون سی تاریخ میں ہوئی ہے، کون سے مہینے میں ہوئی ہے، اس کا کوئی مستند ثبوت احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ مختلف اقوال ہیں، تو کسی ایک، جب کئی باتیں ہوں، کئی اقوال ہوں، تو کسی ایک کو بلا مضبوط دلیل کے مان لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو معراج ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ سن 5 نبوی میں معراج ہوئی۔ اب کون سے سن میں ہوئی اس میں بھی اختلاف، بعض کہتے ہیں 11 میں ہوئی یا 11 نبوی میں۔ نبوی مطلب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں عطا کی گئی۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ تو بعض کہتے ہیں 11 نبوی میں، مطلب نبوت وحی کے نزول کے 11 سال بعد، بعض کہتے ہیں 5 سال بعد۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ الگ الگ اقوال ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے
کہ معراج نہیں ہوئی. معراج ہوئی ہے, اس کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. اس کے بعد پھر معراج ہوئی آسمان پر, پھر آسمانوں سے ساتوں آسمان پر, پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات, پھر وہاں نمازوں کا تحفہ, سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ, وہ سب بالکل برحق ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن تاریخ کوئی اپنی طرف سے طے کر لینا, دن اپنی طرف سے طے کر لینا, یہ زیادتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو بعض لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے, رات میں جاگنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو روزہ رکھنا ہے, بالکل روزہ رکھیے. یہ حرمت والا مہینہ ہے, یہ عظمت والا مہینہ ہے, یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے, بالکل رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. آپ رکھیے سنت کی نیت سے, آپ کو ثواب ملے گا. باقی معراج کا کوئی تعلق, کوئی اضافی عبادت, کوئی اس کو منانے کا اہتمام, شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 5 نبوی کو معراج ہوئی, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال زندہ رہے. کوئی اہتمام نہیں کہ ہر سال کوئی اہتمام کیا جائے, کوئی خاص عبادت کی جائے یا روزہ رکھوایا جائے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی روزہ رکھا ہے تو اس کو روزہ توڑواتے کہ روزہ توڑو. یہ کیا ہے, کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. معراج کے روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو تم کیوں رکھ رہے ہو؟ یاد رکھیے, دین نام ہے ماننے کا, دین نام ہے اتباع کا. جب اللہ کہیں روزہ رکھو تو رکھ لو, جب کہیں مت رکھو تو مت رکھو, جب کہیں عبادت کرو تو عبادت کر لو. سمجھ میں آئے؟ جب کہیں عبادت مت کرو تو مت کرو. یہ ہے دین. اپنی مرضی سے چلنے کا نام دین نہیں ہے. رمضان المبارک کا چاند نکلے گا, روزہ فرض ہو جائے گا. عید کا چاند نکلے گا, روزہ پھر اب نہ رکھیں, عید کے دن روزہ رکھنا حرام. تو جب حکم ہوا رکھ لو, جب حکم ہوا کہ نہیں رکھنا ہے مت رکھو. یہ عبادت ہے, یہ دین ہے. یہ اپنے آپ کو اسلام کا معنی سپردن, اپنے آپ کو سونپ دینا اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں. اور ہم تو بکے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں. اور کیا دیا اللہ نے؟ جنت. جنت کے بدلے میں سب خرید لیا ہے. تو ہم تو بکے ہوئے مال ہیں. ہماری کیا ہے, جو مال ایک مرتبہ بک گیا اس پہ کوئی اس کو بیچ نہیں سکتے. اب بیچنا جائز نہیں ہے, وہ تو بک چکا ہے پہلے سے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, اسلام نام ہے ماننے کا, سیرنڈر کر دینے کا, اپنے آپ کو مکمل اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینے کا نام اسلام. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ایسا چلیں, اس کا نام اسلام نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات کا اضافہ کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو, وہ مردود ہے, وہ عمل مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے, قابل قبول نہیں ہے. اس لیے آج کے دن کا روزہ یا آج کی رات جو آئے گی 27ویں شب کہلائے گی, اس کی کوئی خاص فضیلت, خاص عبادت, خاص نماز کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کرنا ہے کرو, کبھی بھی کرو. یہ تو حرمت والا مہینہ پہلے سے ہی چل رہا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینے روزہ رکھتے تھے. پھر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے, پریکٹس کرتے تھے کہ بھائی ابھی رمضان آنے والا ہے, ہم کو چاہیے تو ہم بھی پریکٹس کریں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ کہ کوئی خاص اپنی طرف سے طے کر لینا, یہ زیادتی ہے دین کے اندر, اس سے بچنا چاہیے. میرے بھائیوں بزرگوں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اس کا مطلب میں آپ کو دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسانوں نے مادے پر محنت کی, چیزوں پر محنت کی. انسان مٹی سے بنا, خوب محنت کی مٹی پر, تو مٹی پر پہنچ گیا, کہاں؟ چاند پر. اور وہاں سے مٹی لے کر آیا کہ دیکھو چاند پر بھی مٹی ہے. تو اس نے مٹی پر محنت کی,
تو کہاں پہنچ گیا؟ مٹی پر، اور مٹی سے مٹی لایا. اور معراج کے سفر جو شروع ہوتا ہے وہ جو اس کا ذکر ہے قرآن میں، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ جس نے اپنے بندے کو رات میں سفر کرایا. اور پھر ختم ہوتی ہے یہ آیت انہ هو السمیع البصیر. تو سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر، سمیع البصیر بھی اللہ کا نام، اللہ کا ذکر. اور وہاں تحفے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ نماز، نماز بھی ذکر. اور انسان کی روحانیت نے محنت کی تو یہ کہاں پہنچ گئی؟ خالق اور مالک کے پاس. مٹی پر نہیں پہنچی، خالق اور مالک کے پاس. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری ٹھوکروں میں ہے ساتوں آسمان، انسان کی ٹھوکروں میں ہے ساتوں آسمان. اسی کو دوسری جگہ فرماتے ہیں یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو، تیری صدا ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اور میں کیا رونا روؤں کسی اور پر، ہمیں تو اپنے اوپر رونا آتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو اسکول اور ادارے ہیں، وہ ہماری نسل کو کہاں لے جا رہے ہیں، وہ اپنی نسل کو کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے ایک حدیث شریف پڑھی شروع میں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نچنیا بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو بے حیا بناتے ہیں، ماں باپ بناتے ہیں. بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے. یاد رکھیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے. کس کا؟ اس کے انڈر میں جو لوگ ہیں، بچے، بیوی، سمجھ میں آئی بات؟ جو بھی آپ کے انڈر میں ہیں، جن پر آپ کا بس چلتا ہے، وہ سب آپ کے انڈر میں ہیں اور وہ آپ ان کے نگران ہیں. آپ سے سوال ہوگا کیا کیا تم نے ان کے لیے، کیا کیا، کیسی تربیت کی، ان کو کیا بنایا. یاد رکھیے کہ ظاہری وضاقتہ سنوار لینے سے جنت نہیں مل جائے گی. ابلیس بہت بڑا عابد و زاہد تھا، بہت بڑا عبادت گزار، اور یہودیوں کی داڑھیاں ہم سے بڑی ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ اور یہ باباؤں کی بھی داڑھیاں ہم سے بڑی ہیں. داڑھی ان کے لباس، یہ جو لباس ہے وائٹ، نیتاؤں کے لباس ہم سے زیادہ اجلے ہیں. لیکن کیا چیز ہے جو کامیابی دلائے گی؟ وہ ہے ایمان، وہ ہے توحید، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر یقین، وہ ہے قرآن پر ایمان، قرآنی تعلیمات پر ایمان. ہم کہاں ہیں؟ ہم سب بہت خوش ہیں، بہت مطمئن ہیں. زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے گزرنے دے رہے ہیں. بچیاں جو کر رہے ہیں کرنے دے رہے ہیں. ہم خوش ہیں، ہم تالیاں پیٹ رہے ہیں. ہم کون سے نمبر والے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تالیاں کچھ اور لوگ بھی پیٹتے ہیں، ان کی نشانی ہے خاص طور پر. ہم کدھر ہیں؟ نماز کے اندر شریعت نے یہ فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو خواتین بھی پیچھے ہوتی تھی، وہ بھی آتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ ہوتا تھا، وہ بھی سنتی تھیں. تو جب کبھی اگر حضور سے کوئی سہو ہو جاتا نماز میں تو یہ تعلیم دی حضور نے کہ مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے تو پتہ چلے کہ کچھ مسٹیک ہو رہا ہے. امام کو لقمہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے. اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، مان لو دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا وہ کھڑا ہو گیا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. مطلب امام صاحب سبحان اللہ، اللہ کی ذات عیبوں سے پاک ہے، آپ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے. یہ طریقہ ہے. لیکن ہمارے یہاں اللہ اکبر بولتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی امام بیٹھ جاؤ. یہ جہالت ہے. کیا ہے یہ؟ جہالت. بھائی آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ کوئی پہلی بار نہیں بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا. پریشر مت ڈالو، وہ امام کو مسئلہ معلوم ہے تبھی تو وہ امام ہے. کہ اگر میں دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہوں تو آپشن ہے نا سجدہ سہو کا، بھولے سے کھڑا ہوا ہے، جان بوجھ کے تو کھڑا ہوا نہیں، تو آپشن ہے نا. یہ کیا کہ اللہ اکبر بول کے اس کو بٹھا دو اور وہ بھی ڈر کے مارا بیٹھ جائے. پریشر. سمجھ میں آئی بات؟ پریشر میں اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں. شادیوں میں جو خرافات ہو رہی ہے یا اداروں میں جو خرافات ہو رہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پریشر ہے ہم پر
प्रेशर है। किसका प्रेशर है वो आप बेहतर जानते हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मर्द हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे और औरतें ऐसा हाथ पीटेंगी। वह तस्फीक लिन्निसा, औरतें ताली पीटेंगी, ऐसा नहीं इस तरीके से हाथ मारेंगी, मतलब वो जुबान से भी कुछ नहीं कहेंगी, वो हाथ पीटेंगी तो इससे समझ में आएगा कि इमाम साहब कुछ मिस्टेक हो रही है। ये वह तस्फीक लिन्निसा। आज पूरी दुनिया ताली पीट रही है और हम भी पीट रहे हैं। अरे भाई, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप कहिए माशा अल्लाह, ये इस्लाम ने तालीम दी है। आप बच्चों तकलीद मगरिब से सुनो ए शिया वालों कि मगरिब की तरफ जाते ही सूरज डूब जाता है। आप अगर उस बदतरीन कल्चर की पैरवी करेंगे, आप कहां डूबेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप क्या थे, कहां थे, कोई हकीकत आपकी नहीं रहेगी। वही जमीन पर बाकी रहते हैं जो खल्क खुदा को नफा पहुंचाते हैं दीन के एतबार से। दीन के एतबार से नफा पहुंचाने वाले बहुत आए, उद्योगपति बहुत आए, कोई नाम लेने वाला नहीं। हाँ, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी, अल्लाह रसूल को राजी करके उम्मत को नफा पहुंचाया, आज हम कहते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज हम कहते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज हम कहते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज हम कहते हैं हजरत अली, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। इनका नाम लेते क्योंकि इन्होंने उम्मत को नफा पहुंचाया अल्लाह रसूल के दायरे में। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बाउंड्री है, इससे मत निकलो। आज उम्मत का मसला ये है कि सब बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, सब टोटल, किधर भी देखो आप बाउंड्री क्रॉस। अल्लाह रसूल क्या चाहते हैं भाई? शरीयत किधर है, आप उधर रहिए ना, उतने में ही रहिए, उसी में इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, मोमिनीन के लिए। अगर मोमिन है तो मोमिनीन होंगे ना, मोमिनीन नहीं है बल्कि डामाडोल हैं, इधर कुछ हैं इधर कुछ हैं। इनके साथ भी बा ब्राह्मण राम राम व बा मुसलमान रहीम रहीम, इस तरीके से तवाफ काबे का भी किया, गंगा का स्नान भी, राजी रहे रहमान भी, खुश रहे शैतान भी। किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, किससे सिला लेंगे, किसकी शफाअत के उम्मीदवार हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कौन आपको बख्शिश करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला। खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह ताला। इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला। फिर गैरों से क्यों इतना डर? फिर गैरों के दर पर क्यों अपनी पेशानी को हम रगड़ रहे हैं? क्यों उनके सामने कासा गदाई लेकर खड़े हुए हैं? जमीन पर तू हो, तेरी सदा हो आसमानों में, जमीन पर तू हो, तेरी सदा हो आसमानों में। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। और किस हाल में मेराज कराई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हर तरफ जानी दुश्मन, मक्के की जमीन तंग हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं जरा ताइफ जाता हूं, जहां मेरा बचपना गुजरा है, जहां मैंने दाई हलीमा का दूध पिया है। हो सकता है वो लोग मुझ पर रहम करम करें, हो सकता है कि वो मेरी बातों को तवज्जो से सुने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास भी गए, लेकिन उन लोगों ने जो सलूक किया वो मक्के वालों से भी खतरनाक, कि औबाश लगा दिए कि पत्थर मारो इनको, और पत्थर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारे गए। नौजवानों ने पत्थर बरसाए। और आमिर आजाद साहब एक शायर हैं, वो ये कहते हैं कि अपनी किस्मत पर बहुत फूट कर रोए पत्थर, अपनी किस्मत पर बहुत फूट कर रोए पत्थर, दामन महबूब को जब खून से तरतर देखा। पत्थर भी रोने लगे कि हमको कहां मार रहे हो भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मार रहे हो, जिनके सदके तुफैल में ये जमीन और आसमान को बनाया गया, जिस हस्ती से सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करते हैं, उस पर हमको बरसाया जा रहा है। लेकिन वहां पर यह सलूक हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हर तरफ से टूट गया, मक्के वालों से भी और जो है ताइफ वालों से भी, हर तरफ से मायूसी। तो आपको मेराज कराई गई। मेहरबानियां जैसी कुर्बानियां हैं, मेहरबानियां जैसी कुर्बानी। इधर कुर्बानी उर्बानी कुछ देना नहीं, इधर रिश्वत देना है। क्या देना है? रिश्वत। इसको पैसा, इसको पैसा, इसको पैसा, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, इसी में मर जाएंगे और जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, इससे पहले कि हम सच्ची पक्की तौबा कर लें। दुनिया आजमाइश की जगह है, ये एग्जाम हॉल है, यहां हालात एक जैसे नहीं रहते हैं।
पल में क्या एक लम्हे में हालात बदल जाते हैं। एक मिनट में जो करोड़पति होते हैं वो रोडपति बन जाते हैं। 2002 में या 2001 में जलजला आया था, आप मालूम कीजिए कच्छ में क्या हुआ, गुजरात के कई इलाकों में क्या हुआ, पूरे मुल्क में क्या हुआ। सुनामी आई निकोबार अंडोमान में, पानी आया बहा कर लेकर चला गया। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह का लश्कर क्या है वो किसी को पता ही नहीं, अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह के लश्कर क्या है। पानी भी खुदा का लश्कर है, ये जमीन भी खुदा की है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। जमीन को हिलाया जाएगा और सब जो उसके अंदर होगा बाहर निकाल दिया जाए। सब कुछ खुदा की है, ये खुदाई अल्लाह की है पूरे रूए जमीन पर, आसमान में। हम इधर उधर क्यों चक्कर काट रहे हैं? हम अपने बच्चों को तौहीद सिखाएं, रिसालत सिखाएं, ईमान सिखाएं, कुरान सिखाएं। आज हमारा हाल क्या है? हम फिक्री इर्तिदाद के दहाने पर हैं, हम तहजीबी इर्तिदाद यानी दीन से फिर जाना, फिक्र सोच जो ईमान की सोच होनी चाहिए वो कुफ्रिया शिरकिया सोच हमारी बनती जा रही है। जो कल्चर की तहजीब होनी चाहिए, पहनना, ओढ़ना, बोलना, हंसना और इसी तरीके से चलना, इसी तरीके से जीना, खाना पीना, सारी चीजें वो इस्लाम के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन वो गैरों के दायरे में हो रही है। यानी तहजीबी इर्तिदाद। एक है आदमी ईमान से मुर्तद हो गया, समझ में, ईमान ही छोड़ दिया। एक है ईमान तो है लेकिन दूसरे जो इर्तिदाद हैं, दूसरी जो किस्में होती हैं इर्तिदाद की, गैरों की नक्काली की, वो सारी की सारी मुसलमानों में रची बसी आ रही हैं, देखने में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं और हम उसमें मुब्तला हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमको भी फर्क ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता है। मिंबर से भी आवाज अगर ना उठे तो फिर सब अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। उस अजाब से डरो, उस अजाब से डरो, उस फितने से डरो जो सिर्फ जालिमीन को नहीं आएगा, सबको शामिल हो जाएगा। उन सबको शामिल होगा जो तमाशाई थे, उन सबको शामिल होगा जो चुपचाप थे। हाँ, जो बोल देगा, जो दिल में बुरा समझेगा, जो कहेगा कि नहीं ये बात गलत है, ये चीज गलत है, तो वो बच जाएगा अल्लाह के यहाँ, उसकी पकड़ नहीं होगी, वरना वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम अपनी नस्ल नौ को देखते हैं, हम आपको भी देखते हैं, हम अपने आप को भी देखते हैं, तो हमारा हाल ये है कि हम मस्जिद में मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं और बाहर हमारी तिजारत में दीन नजर नहीं आ रहा है, हमारी माईशत में दीन नजर नहीं आ रहा है, हमारे कारोबार में दीन नजर नहीं आ रहा है, हमारी तालीम में दीन नजर नहीं आ रहा है। तो दीन है कहाँ फिर? दीन सिर्फ मस्जिद तक रहने का नाम है क्या? नबी ने ये दिन लाए थे कि तुम मस्जिद की दीवारी में आके नमाज पढ़ लेना, उसके बाद बाहर जैसी जिंदगी चाहो वैसी गुजारो? ऐसा नहीं है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम है, मुकम्मल यानी कंप्लीट लाइफ स्टाइल का नाम इस्लाम है। जो ये समझते हैं कि यहां पर इस्लाम का क्या तरीका है, हम इस्लाम यहां पर नहीं है बल्कि यहां पर तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो वो ये उनका अकीदा मतलब ये है कि इस्लाम के सिलसिले में अधूरा है, वो इस्लाम को समझे ही नहीं अभी तक। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम। मैं ये कहता हूं, मशवरा देता हूं कि भाई अगर आपको बच्चों की बेहतरीन परवरिश करनी है, देखिए सबसे पहला मदरसा कौन है? माँ बाप। तो इनका सही होना जरूरी है, इनका दिलो दिमाग का ठीक होना जरूरी है, इनका मुकम्मल मोमिन होना जरूरी है। अगर ये मुकम्मल मोमिन नहीं है, इनके दिलों में इस्लाम की अजमत नहीं है, दीन की अजमत नहीं है, कुरान की अजमत नहीं है और गानों और बजानों और नाचने से नफरत नहीं है, ये नचवाएंगे अपनी औलाद को, ये गाना देंगे अपनी औलाद को कि बेटी डांस करो, बेटा डांस करो। फिर इसके बाद दूसरा मरहला आता है इदारों का, स्कूलों का, तालीमी इदारों का, कॉलेजों का। अब उसमें मदरसे की बात मत कीजिए, मदरसे की बात मैं नहीं करूंगा। मदरसे में तो अल्लाह का शुक्र है, खैर ही खैर होता है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, कहीं कुछ हो जाए वो तो हर जगह होगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां कमी कोताही नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और गलती होगी। हम किसी की बारात का ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, वहां तो कुरान हदीस की तालीम, वहां तो कुरान हदीस की तालीम होती है। लेकिन जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे दूसरे कॉलेजेस हैं, इनका क्या हाल है? ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ये हमारी नस्ल को क्या बनाना चाहते हैं? ये अपनी औलाद को क्या बनाना चाहते हैं? इसको इनको सोचना होगा, अभी टाइम है, वरना ये फूल कांटे बन जाएंगे तो रोते मुंह नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? पिछले हफ्ते भी ये जुमला आया था, यानी रोने के लिए इनको जगह नहीं मिलेगी, कोई कंधा नहीं मिलेगा,
کوئی سمجھانے والا نہیں ملے گا، یہ پھول کانٹے بنیں گے۔ جو بھی اولاد کی تربیت، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی سب بناتے ہیں، تو پہلے جو ماں باپ ہیں، جو تعلیم دیتا ہے وہ بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ پہلے جو اوریجنل ماں باپ ہیں، یہ پہلا مدرسہ ہے۔ اگر یہ بہترین تو آگے پھر بہترین۔ اگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ سب تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ میری بیٹی کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی غیرت ایمانی بچپن سے مار دی جائے گی، یہ بڑے ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ پھر آپ رونا روتے ہیں کہ ارے بھائی وہ کسی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ چلی گئی، وہ تو پہلے سے ایمان رخصت ہو گیا تھا۔ اور پھر دوسری بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ انتقال جب ان کا ہونے لگتا ہے تو زبان سے کلمہ ہی جاری نہیں ہوتا ہے، بہت تلقین ہوتی، زبان سے کلمہ ہی نہیں جاری ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان رخصت ہوئے ٹائم ہو گیا، اس کا اظہار اب ہو رہا ہے اظہار، کہ زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی ویسی موت۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الغنا رقیۃ الزنا، گانا یہ زنا کا منتر ہے، یہ زنا کا منتر ہے۔ جو گانے سنتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، ان کا نفس زنا کی طرف مائل ہوگا۔ حلال نعمت موجود ہوگی، بیوی موجود ہے، لیکن پھر بھی زنا کا دل چاہے گا، کیونکہ اس کے الفاظ تو دیکھو آپ، اس کے اندر میوزک تو دیکھو۔ جب ایک بہت بڑے اللہ والے کہہ رہے ہیں، وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، اور قرآن بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، دل میں نفاق یعنی ایمان کو ختم کرتا ہے، منافقت کو پیدا کرتا ہے، اور منافقت بہت خطرناک چیز ہے، نفاق بہت خطرناک چیز ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ ایک تو ان کے نفاق کا گناہ، دوسرا دھوکے کا گناہ۔ کافر جو ہے وہ کھلم کھلا کافر ہے، سمجھ میں آئی بات، سب جان رہے کافر، لیکن منافق وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دونوں طرف ہے۔ تو یہ سخت ہے، دو منہ والا سانپ خطرناک ہوتا ہے، تو یہ بھی دو منہ والا ہے، ذو الوجہین ہے، تو اس کے لیے عذاب بھی خطرناک۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے ہمیں بہت پیارا دین دیا، بہت پیارا نبی دیا، شاندار قرآن دیا۔ ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا ہے، ان کو گانے آتے ہیں، ان کو ڈانس آتا ہے، بچیوں کو ڈانس آتا ہے، پردہ نہیں ہے، مکمل میک اپ چمک دھمک کے ساتھ ہماری بچیاں دوسروں کے سامنے ناچ رہی ہیں، پیش ہو رہی ہیں۔ یہ کیسی ایمان کی یعنی ایمانی غیرت ایسا لگتا ہے ختم ہو چکی ہے، ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، ایمان بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اس کا اظہار کب ہوگا؟ انتقال کے وقت، کہ آدمی کو پڑھایا جائے گا کلمہ لیکن زبان سے جاری نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، غور فکر کیجئے، ہمارے کتنے مسلمانوں کے ادارے ہیں، اللہ ان سب کو توفیق دے، اللہ ان سب کو توفیق دے۔ تعلیم دیجئے لیکن دائرے کے اندر رہ کر دیجئے۔ اگر آپ دائرے سے باہر نکلے تو نہ اللہ راضی ہوں گے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، نہ یہ نسل آپ کے کام آئے گی۔ ٹیچر ناچ رہے ہیں، شرم کی بات ہے، اور ٹیچر افسوس کرتے ہیں کہ بچے ویسا نہیں ہیں، بچے ہماری عزت نہیں کرتے، ہم کو سلام، آپ کو خاک سلام کریں گے؟ آپ نے سلام کو سلام کہہ دیا، اسلام کو سلام کر لیا، آپ کو کوئی سلام نہیں کرے گا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، لیکن وہ خالق اور مالک وہ آپ کو سلام کی طرف بلا رہا ہے، یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، ابھی سانس زندہ ہے، ابھی آپ زندہ ہیں، سب حالات اچھے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ ٹیچر اگر بچوں کو تعلیم دے، حضور فرماتے ہیں میں ٹیچر ہوں، کیا حضور نے ڈانس کروایا؟ حضور نے گانے کی آواز سنی تو اپنے کان میں انگلی ڈال لی، اور پھر تھوڑی دیر بعد جا کے پوچھا آواز ختم ہوئی کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضرت آواز ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ گانے کی آواز سنی، فوراً کان میں انگلی ڈال دی، اور اپنے خادم حضرت نافع، حضرت سالم سے پوچھا کہ گانے کی آواز ختم ہوئی؟ بولے ہاں ختم۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے دیکھا کہ گانے کی آواز آئی تو فوراً۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے گھروں کا حال، ہمارے اداروں کا حال کیا ہے؟ ہم لت پت ہیں، کیا ہوگا پھر؟ کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں؟
اللہ کو, رسول اللہ کو. تو یہ ٹیچر حضرات اگر بچوں کو بہترین تعلیم دیں, بہترین تربیت کریں, حضور بھی ٹیچر تھے, انہوں نے کیسے کیسے لوگوں کو کیا کیا بنا دیا, امیر المومنین بنا دیا, نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا, وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا. اگر آج ٹیچر حضرات اپنے بچوں پر محنت کریں اور ان کو بہترین انسان, بہترین مسلمان بنائیں, یہ بچے آپ کے لیے اپنی جان دے دیں گے کل, اور قیامت کے دن بھی سفارش کریں گے کہ ہمارے استاد نے ہم کو یہ طریقہ سکھلایا. لیکن آپ ان کو نچوائیں گے تو یہ بچوں کا بھی گناہ آپ پر ہوگا, اور آپ تو خود ہی گنہگار ہوں گے, اور آئندہ کل کوئی عزت ہونے والی نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کیونکہ عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.